بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 13 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ آپ کا نام سعد بن مالک قریشی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ اسلام لانے والوں میں 7ویں شخص ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں تیر چلانے والے پہلے شخص ہیں۔ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ غزوہ بدر اور احد کے ساتھ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اللہ کے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے ببول، کیکر کے درخت کے پھل اور اس کے پتوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، گونگا پن ختم ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا لایا گیا۔ یہ لڑکا پیدائشی گونگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، ذرا اتنا بتا کہ میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی وقت سے بات کرنے لگا۔ ایک فرض کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 4تھائی حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 12۔ فائدہ: شوہر کے انتقال کے بعد اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو شوہر کے مال کا 4تھائی حصہ دینا، اور اگر کوئی اولاد ہو تو 8واں حصہ دینا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، کھانے سے پہلے کی دعا۔ جب کھانا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ فائدہ: اگر کھانے کے شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ترجمہ: شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، سوتے وقت سورہ کافرون پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں سوتے وقت سورہ قل یا ایھا الکافرون پوری پڑھے تو وہ شرک سے بری ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں، سود خور سے جنگ کا اعلان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو سود سے بچنا چاہیے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ آخرت کے بارے میں، جنت میں سب سے زیادہ عزت والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہوگا جو صبح شام اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ طب نبوی سے علاج، انجیر سے جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کنز العمال حدیث نمبر 28276۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے پر مت بیٹھو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو بیٹھنا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے بیٹھو، لیکن راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، راستہ کا حق کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، اور سلام کا جواب دینا، اور بھلائی کا حکم کرنا، اور برائی سے لوگوں کو روکنا۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4815۔